بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے زکوٰۃ کی اہمیت۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی 5 رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے جگہوں پر نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، جس سے زکوٰۃ کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سامعین کرام، ہم آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ اسلام کے اندر اس کی کتنی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی 5 رکنوں میں سے ایک رکن ہے، اور اس کی رکنیت ہی اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول بني الاسلام على 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وأن محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، اور انہی 5 چیزوں میں سے تیسرے نمبر پر جو رکن ذکر کیا گیا اس حدیث کے اندر وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اسلام کی بنیادی رکنوں میں سے ایک رکن ہے، اور رکن کہتے ہیں ما لا يقوم الشيء الا به، جس کے بغیر وہ چیز قائم نہ رہ سکے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اسلام کو ڈھا دیا ہے، اور وہ شخص مسلم نہیں ہو سکتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اس کی یہی وجہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیثوں کے اندر بھی فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ مجھے اس وقت تک ان لوگوں سے جنگ اور قتال کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ اللہ کی وحدانیت اور میرے آخری نبی اور رسول ہونے کا اقرار نہ کر لیں، نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ دینے کا وعدہ نہ کر لیں۔ اگر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو ان سے جنگ نہیں کیا جائے گا، ان کی جان اور ان کا مال محفوظ رہے گا۔ اور اس حدیث کی تخصیص سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 29 اور زیادہ کر دیتی ہے حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یعنی ان سے اس وقت تک قتال اور جنگ کیا جائے گا جب تک وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اقرار نہ کر لیں، یوم آخرت پر ایمان نہ لے آئیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی حلال اور حرام کردہ چیزوں کو اسی طرح نہ سمجھیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ وہ ذلیل و خوار ہو کر یا تو جزیہ ادا کریں، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم کھائی، فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم کھا کے فرمائے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ ادا کرتا تھا، آج وہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان اگر فرق کرتا ہے تو اس سے ہم قتال کریں گے۔ واللہ لو منعونی عقالا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
लक़ातलतुहुम अला मनइही। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोबारा इसके अंदर कसम खाए कि अल्लाह की कसम है मैं उन लोगों से भी क़िताल करूँगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक रस्सी भी ज़कात के तौर पे दिया करते थे और आज उससे नहीं अदा कर रहे हैं। तो उनके इस रोकने, ज़कात की इस नाअदायगी की बुनियाद पर मैं उनसे जंग करूँगा, उनसे क़िताल करूँगा। इसलिए कि ज़कात और नमाज के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। ज़कात ये माल का हक़ है, इसीलिए उन्होंने फरमाया वल्लाहि लउक़ातिलन्न मन फ़र्रक़ बैन अस्सलाति वज़्ज़काह लिअन्न अज़्ज़काता हक़्क़ुल माल। मुहतरम नाज़रीन, हम सबको ज़कात की अहमियत का समझना ज़रूरी है और साहिब निसाब को चाहिए कि ज़कात की अदायगी करे। और हकीकत तो ये है कि अगर दुनिया के तमाम मुसलमान जो साहिब निसाब हैं सच्चाई और अमानतदारी से अपनी ज़कात की अदायगी करें तो दुनिया की गुर्बत, मस्कनत का ख़ात्मा हो सकता है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अगर हमें वहाँ तक पहुँचाए तो हम इस अहम रुकन की अदायगी करें। और तमाम लोगों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए हम दुआ करते हैं कि जो इस पोजीशन में हैं, अल्लाह तबारक ताला उन्हें भी इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।